اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ وصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ذاکر غیور صابر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں ایام چہاردہ معصومین علیہ السلام میں جو شہادت کے ایام ہیں 14 معصومین علیہ السلام کے، تو ان دنوں میں نیاز نہیں لوں گا بلکہ مفت مجالس پڑھوں گا۔ آپ ذرا یہ بیان دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس بیان پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ کہ کسی کے ہاں کھانا کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن موت والے گھر سے کھانا کھانا اس کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے، مختلف روایات میں مکروہ بھی سمجھا گیا ہے، معیوب بھی مانا گیا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ سے ایک تہیہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ 14 معصومین کی شہادت کے روز مجلس عزا کی نیاز میں نہیں لوں گا۔ سارا سال محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتے ہیں، ہمیشہ سے عطا کرتے آئے ہیں، تو کم از کم شہادت کے روز اگر ہم شہادت کی مجلس پڑھ کے نیاز لیں تو میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، یا نہ ہی کسی پہ اعتراض کرنے کے لیے ویڈیو بنوائی ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے یہ تہیہ کیا ہے اپنے آپ سے کہ شہادت کے روز مجلس عزا کی نیاز میں نہیں لوں گا۔ یہ میں نے دنیا کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے آخرت کے لیے کیا ہے، اور مالک یہ قبول فرمائے اور مجھے تا دم میں مرگ اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اپیل بلکہ تھوڑا سا تعاون مانگنا ہے مومنین سے بھی، وہ یہ کہ جو بانیان بھاری بھرکم نیازیں دے کر شروع سے مجلس کرواتے آئے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ وہ مجھے مجلس پہ مدعو نہ کریں، کیونکہ یہ میں نے صرف اور صرف خالصتاً انہی عزاداروں کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے کہ جن کا دل تو ہوتا تھا کہ شہادت کے روز ہم مجلس کروائیں، لیکن اخراجات کی وجہ سے وہ مجلس نہیں کروا سکتے تھے۔ تو میں پسند کروں گا کہ کوئی ایسے بانی ملیں جن کے ہاں بھلے ساؤنڈ لگانے کے پیسے بھی نہ ہوں، وہ ساؤنڈ بھی نہ لگائیں، مٹی پہ وہ بیٹھ جائیں، میں مٹی پہ کھڑا ہو جاؤں اور مظلوم کا ذکر کر کے۔ سامعین محترم، آپ نے بیان ملاحظہ فرمایا کہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موت والے گھر سے کھانا پینا مکروہ ہے، حدیث میں مذمت وارد ہوئی ہے، اور لہذا میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تہیہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد شہادہ معصومین علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں پیسے نہیں لوں گا، مفت مجالس پڑھوں گا۔ اور ساتھ ہی تھوڑا سا آگے چل کے کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھے پڑھانا چاہتے تھے یا ہمیں پڑھانا چاہتے تھے، بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں ان کے پاس مفت پڑھوں گا، چاہے وہ جس طرح کے بھی غریب سے غریب بھی ہوں، میں ان کے پاس پڑھوں گا، پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح کا انہوں نے بیان دیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ پہلے نمبر پہ تو میں غیور صاحب سے گزارش کرتا ہوں، میں نے محترم ہمارے عزیز ہیں، آپ سید ہیں، ذاکر ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے 13 معصومین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، 14واں معصومین علیہ السلام جو ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم شریف، وہ زندہ و سلامت ہیں، وہ پردہ غیبت میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں اولاد ملتی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں سانس ملتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے اور زمین آج برقرار ہے، تو ان کی وجہ سے آسمان اگر اپنی جگہ پہ برقرار ہے تو ان کی وجہ سے، ورنہ یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا اگر امام زمانہ شہید ہو جاتے، کوئی چیز بھی باقی نہ رہتی، کیونکہ امام زمانہ کی شہادت کے بعد قیامت آ جائے گی، تو قیامت کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمانہ موجود ہے۔ تو اس کی طرف آپ کو متوجہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ غلط بولا ہے کہ امام زمانہ، یعنی آپ نے 14 معصومین کہا ہے، 14 معصومین میں امام زمانہ بھی آتے ہیں۔
اگر امام زمانہ شہید ہیں تو ان کا قاتل کون ہے یہ بتاؤ، وہ کس جگہ پہ مدفن ہے یہ بتاؤ۔ تو یہ جو ہے تھوڑا سا اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، تو جو رہنمائی کرنے والا وہ اس طرح کے الفاظ بولے گا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ بچے کیا سمجھیں گے کہ امام زمانہ بھی شہید ہو چکے ہیں، یا آپ کی نظر میں کوئی اور معصوم بھی ہے جو امام زمانہ کی جگہ پہ جس کا آپ نے ذکر کیا؟ تو میرے محترم ایک تو اس چیز کی طرح متوجہ آپ رہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانے مکروہ ہے موت والے گھر سے، تو لہٰذا میں حدیث میں وارد ہوا تو لہٰذا میں آج کے بعد کبھی بھی نہیں لوں گا، میں تہیہ کرتا ہوں۔ تو میرے محترم آپ نے اچھا تہیہ کیا ماشاءاللہ، مگر تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں، یہ دیکھیں کہ کیا جس دن شہادت ہے اس دن آپ پیسے نہ لیں، مفت پڑھیں، دوسرے دن بولی لگانا کیا صحیح ہے؟ یعنی 10 محرم کو تو آپ مفت پڑھیں گے، اور 10 محرم کے بعد 11 محرم کو آپ بولی لگائیں گے، 12 کو بولی لگائیں گے، تو صحیح ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کا ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ عید نہ مناؤ، کیوں نہ مناؤ؟ کیونکہ اس میں مولا اسلام کا 10واں ہے، جب مولا کا 10واں ہو تو تم عید نہیں مناتے، تو مولا کے 10ویں والے دن بولی لگانا خون کی مولا کی وہ صحیح ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو میں شہادت پڑھ دوں گا، مجلس پڑھ دوں گا؟ یعنی 10ویں والے دن 10 دن بعد بھی آپ کہتے ہو کہ عید نہ مناؤ، جبکہ عید کے بارے روایات ملتی ہیں، تو تم کہتے ہو کہ عید نہ مناؤ، کیوں؟ کیونکہ 10واں ہے، تو پھر خود ہی پلٹ دیتے ہو اس قانون کو کہ 10ویں دن والے دن آپ بولی لگا سکتے ہو مگر عید نہیں منائی جا سکتی، عید نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو میرے محترم کم سے کم آپ اگر تہیہ کرنا ہی چاہتے ہیں صحیح اچھی بات ہے، مگر تھوڑا سا آگے آئیں، بولی لگانا چھوڑ دیں۔ اور ایک بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ ہمیں پڑھا نہیں سکتے تھے، غریب تھے، تو ان کی میں مجالس مفت پڑھوں گا، تو یہ کیوں نوبت آئی ہے کہ لوگ پڑھا بھی نہیں سکتے تھے، مجلس ہی نہیں کرا سکتے تھے؟ یہ کیوں نوبت آئی ہے؟ اس پر سوال اٹھتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے کہ لوگ مجلس کرانے سے بھی اب کتراتے تھے اور نہیں کرا سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنی بولیاں لگا لگا کے مجلس امام حسین کو مہنگا کر دیا کہ وہ بیچارے کرا ہی نہیں سکتے۔ یہ تو آپ نے خود تسلیم کر لیا، جبکہ مجلس ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو تو بالکل فری ہونا چاہیے، 1 روپیہ خرچ اس پہ نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ نے اتنی بولیاں لگائی اور اس طرح کا مجلس کا آپ نے انتظام شروع کیا کہ لوگ آج خود آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجلس کرا پاتے، جبکہ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں ذکر امام حسین کراؤں، ذکر مولا علیہ الصلوۃ والسلام کراؤں، مگر بدقسمتی کہ تم لوگوں کی وجہ سے مومنین بیچارے پریشان اور حیران ہے، وہ مجلس نہیں کرا پاتے، یہ آپ نے خود تسلیم کر لی۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کام کو چھوڑیں، بولیاں لگانا، آپ بھی اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی چھوڑیں، تو آپ قربت اللہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا، گاڑیاں بھی ہوں گی، سب کچھ یہ ہوگا۔ جو پیسے لوگ نہیں لیتے وہ بھی گاڑیوں پہ بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، کوٹھیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ محمد وآل محمد کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے جو اس راستے پہ نکلتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بولی لگاؤ تو تب آپ کے پاس کچھ آئے گا، یہ کیا پیسہ ہوتا کیا ہے، کتنے دن چلے گا؟ کچھ بھی نہیں، قبر میں جائے گا تو صرف کفن ہی ہوگا، وہ بھی ممکن ہے نصیب ہو نہ ہو۔ تو لہٰذا خدا سے ڈریں، محمد وآل محمد سے ڈریں، بولیاں لگانا چھوڑیں۔ صرف یہ نہیں کہ شہادت والے دن میں نے بولی نہیں لگانی ہے، اس کے آگے پیچھے ضرور لگانی ہے۔ آپ کے بیان سے یہی لگتا ہے کہ میں شہادت والے دن تو بولی نہیں لگاؤں گا، تو اس شہادت کے آگے پیچھے جتنے بھی ایام ہوں گے ان میں بولی لگاؤں گا، تو ہرگز ایسا نہیں، اچھا نہیں ہے یہ۔ تو آپ مہربانی کریں، اور مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ذرا دیکھ لیں اب کس طرح یہ نتر کے آ رہے ہیں لوگ سامنے۔ ہم ان کو کوئی واضح نصیحت کرتے ہیں، جب یہ لوگ غلط پڑھتے ہیں تو آپ ہمیں گالیاں گلوچ دیتے ہیں، جبکہ ہم کسی کے ذاکر کے خلاف نہیں ہیں۔ ذاکرین ہمارا سرمایہ ہے، ذاکرین ہمارے بھائی ہیں، ذاکرین ہمارے بلبل ہیں، مگر ذاکرین ہوں جو حقیقی ذاکر ہے تو اس کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، مگر جو بولی لگانے والا ہے اس کا ہم کبھی بھی احترام نہیں کریں گے اور کبھی بھی اس کو عزت نہیں دیں گے۔ اور مومنین سے گزارش کریں گے کہ بولی لگانے والوں سے آپ بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ والسلام